دوستو آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ عمل جو ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکے کے والد نہیں مان رہے، یا لڑکے کی ماں نہیں مان رہی۔ المختصر یہ ہے، جو بھی مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ سنتا ہے، آپ کی کم سنتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کے بہن بھائی نہیں مان رہے، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسا ہی کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح سے جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو، وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں پڑ جانا کہ اس عمل کے بعد کوئی دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی
تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی پڑھنے ہیں۔ جب پڑھنے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے، اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں ان کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسما بہترین ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تسبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایسے کرے گا، آنکھیں بند ہوں، کہے گا یا قابضو۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے نبیلہ، آپ نے ذہن میں نبیلہ کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں نے تو مثال دی ہے۔ یا قابضو العزیزو، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے اس طرح 33 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی۔ مثال کے طور پر مرد کا نام ہے شایان، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، وہ کہے گی یا قابضو، اور ساتھ ہی ذہن میں شایان کو رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا
بات منوانے کے حوالے سے محبت کے